ثاقب کے بارے میں تو سارے ہی ویورز بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخرکار اس نے محبت کو اتنا بڑا دھوکہ کیوں دے دیا۔ روشنی جو کہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، یہ کتنی چالاکی کے ساتھ اس کو اس بری عورت کے گھر پر 20 لاکھ روپے کے عوض بیچ کر چلا گیا۔ حتیٰ کہ روشنی تو اس کو اتنی زیادہ محبت کرتی تھی اور وہ یہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ثاقب اس کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے۔ ہم سب کو اس بات کو دیکھ کر نہ صرف پریشانی ہوئی بلکہ بہت زیادہ غصہ بھی آیا، اور سارے اس کی وجہ جاننے کے لیے پریشان تھے کہ آخرکار ثاقب نے ایسا کیوں کیا، جبکہ روشنی تو اس پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ وہ تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ثاقب اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اپنی شادی والے دن اپنے گھر والوں کی عزت کو ایسے خراب کر وہ ثاقب کے ساتھ بھاگ چکی تھی، لیکن اپنے پیار کی یہ تعبیر دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب وہاں پہ موجود لڑکیوں سے اس کو یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ یہاں پر برا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بیچاری اس بات پہ بہت زیادہ پریشان ہوگی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ثاقب کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ روشنی کو کتنی زیادہ اذیت والی جگہ پر چھوڑ آئے ہیں، اور وہ تو صرف اس بات کے اوپر خوش ہے کہ وہ اپنی بہن کا بدلہ لے چکا ہے۔ کس طرح روشنی کے والد نے اس کی بہن کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، وہ یہ ساری باتیں کیسے بھلا سکتا ہے؟ وہ تو اپنی بہن کو بھی یہ بتا چکا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے آیا ہے۔ اپنے بدلے میں کوئی اس حد تک کس طرح جا سکتا ہے کہ کسی کی زندگی کو بھی برباد کر اس کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ وہ روشنی کی سچی محبت کو کتنا بڑا دھوکہ دے آیا ہے۔ آگے جا کر تو اس کو پچھتاوا ہونے ہی والا ہے، لیکن ابھی اس کو صرف وہ وقت یاد ہے جب اس کی بہن روشنی کے والد کے پاس اپنے اسکول کے فنڈ لینے کے لیے گئی تھی، اور وہاں پر اس نے اس کو جب اپنی باتیں بتائیں تو اس کے بعد اس کی والد کی اس کے اوپر نیت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اسی لیے ثاقب جو اپنی بہن کے ساتھ آیا تھا، اس نے چالاکی کے ساتھ اس کو باہر بھجوا کر اس کے بعد اس کی بہن کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس کی لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی جب یہ نہ باز آیا تو اس کے بعد اس نے اس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں یہاں سے چھلانگ مار دوں گی۔ اس کے اکسانے کے اوپر واقعے میں ہی ثاقب کی بہن نے چھت سے چھلانگ لگا دی، اور اس کے بعد نہ وہ بول سکی اور نہ ہی کچھ زندگی میں کام کر سکی۔ اس کے بعد تو روشنی کے والد کو پہلے ہی سزا مل چکی ہے۔ ایک طرف تو ڈاکٹر کے ساتھ اس کی بیوی اسے مارنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف ثاقب اپنا بدلہ بھی پورا کر چکا ہے۔ دوسری طرف آدم بھی کلی کے ساتھ ساری بات چیت کر کے یہ معلوم کر چکا ہے کہ وہ اس کو روبی باجی کے گھر پر لے کر گیا ہے۔ روبی باجی کے گھر پر جانے کے بعد اسے یہ پتا چلے گا وہ ایک بری عورت ہے اور لوگوں کو لڑکیوں کی تصاویر دکھا کر ان سے غلط کام کرواتی ہے۔ اسی لیے وہ اس کو جب موبائل دے گی اور کہے گی کہ یہاں سے تصویریں اسکرال کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو کون سی لڑکی پسند ہے۔ اپنے گھر کی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کے تو اس کی بہت زیادہ پاؤں سے زمین نکل جائے گی، اور اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ روشنی کو یہاں سے لے کر بھاگ جائے گا، بلکہ پولیس بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ یہی کہے گا کہ یا تو میں اسے لے جاؤں گا یا اپنی جان یہاں چھوڑ جاؤں گا۔ اس کے بعد آدم کی بہت زیادہ مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے، اور جب یہ ساری باتیں اس کے والد کو پتہ چلیں گی تو ان کے اپنے آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر آ جائیں گے جب وہ لوگوں کی بیٹیوں کو تکلیف دیتے تھے۔ ویسے تو اس کے اعمال کا بدلہ ملنے ہی والا تھا، لیکن اگر آدم نہ بیچ میں آتا تو اس کی بیٹی کی زندگی خراب ہی ہو جاتی۔ ابھی آدم کی زندگی کے مسائل میں اور بھی اضافہ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ اس کے بعد شایان کی تلاش میں نکلنے والا ہے۔ مقدر خان کے ساتھ ایسی ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں، اور آگے جا کر اس کو بہت زیادہ تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، جس طرح آدم نے روشنی کو بچایا تھا، کیا اسی طرح وہ شایان کو بھی بچا سکے گا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔